سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ خلیفہ العضد اس وقت اپنے خصوصی کمرے میں تھا جب قاصد نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آ سکتا ہوں، ورنہ میں بہت مصروف ہوں۔ خلیفہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو۔ رجب اس کے حفاظتی دستے کا کماندار تھا، جس کا عہدہ نائب سالار جتنا تھا۔ وہ مصر کی فوج کا افسر تھا۔ اسے خلیفہ کے باڈی گارڈ کی کمان دی گئی تھی۔ اس نے قصر خلافت اور خلیفہ کے حفاظتی دستوں میں چن چن کر سوڈانی حبشیوں کو رکھا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے مخالفین میں سے اور خلیفہ کے خوش آمدیوں میں سے تھا۔ اس وقت خلیفہ کے اس خصوصی کمرے میں ارارہ موجود تھی۔ جب قاصد صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کر آیا تھا، اس نے خلیفہ سے کہا، صلاح الدین ایوبی آپ کا نوکر ہے۔ آپ نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ آپ کیوں نہیں اسے معزول کر دیتے؟ کیوں نہیں اپنے سپاہی بھیج کر اسے حراست میں یہاں بلوا لیتے؟ اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ خلیفہ نے غصے کے عالم میں کہا، فوج اس کی کمان میں ہے اور میرے خلاف فوج استعمال کر سکتا ہے۔ اتنے میں رجب آ گیا۔ اس نے جھک کر فرشی سلام کیا اور عضد نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں اسے کہا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کم بخت خود سر اور سرکش آدمی ہے، یہ صلاح الدین ایوبی۔ میں نے اسے بلایا تو یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا کہ کوئی ضروری کام ہے تو آؤں گا، ورنہ آپ کا بلاوا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ میرے سامنے ضروری کام پڑے ہیں۔ غصے میں بولتے بولتے اسے ہچکی آئی، پھر کھانسی اٹھ اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس حالت میں کمزور سی آواز میں کہا، یہ بدبخت کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں بیمار ہوں۔ میرا دل مجھے لے بیٹھے گا۔ میرے لیے غصہ ٹھیک نہیں۔ مجھے اپنی صحت کا غم کھائے جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ آپ نے اسے کیوں بلایا تھا؟ رجب نے پوچھا۔ مجھے حکم دیجئے۔ میں نے اسے صرف اس لیے بلایا تھا کہ اسے احساس رہے کہ اس کے سر پر بھی ایک حاکم ہے۔ خلیفہ نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرہتی آواز میں میں اسے بار بار یہاں بلانا چاہتا ہوں، اسے حکم دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی ضروری کام ہو تو ہی اسے بلاؤں۔ ارارہ نے شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا کر کہا، آپ کو 100 بار کہا ہے کہ غصے میں نہ آ جایا کریں۔ آپ کے دل اور اعصاب کے لیے غصہ ٹھیک نہیں۔ اس نے سونے کی ایک ڈبیا میں سے نسواری رنگ کے سفو میں سے ذرا سا خلیفہ کے منہ میں ڈالا اور پانی پلا دیا۔ خلیفہ نے اس کے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں انگلیاں الجھا کر کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ سب کو میری دولت اور رتبے سے دلچسپی ہے، میری ایک بھی بیوی ایسی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ دلچسپی ہو۔ تم تو میرے لیے فرشتہ ہو۔ اس نے لڑکی کو اپنے قریب بٹھا کر بازو اس کی کمر میں ڈال دیے۔ خلیفۃ المسلمین رجب نے کہا، آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے یہ گستاخی کی ہے۔ آپ نے یہ بھی فراموش کر دیا کہ وہ عربی نسل سے نہیں، وہ آپ کی نسل سے نہیں، وہ کرد ہے۔ میں حیران ہوں کہ اسے اتنی بڑی حیثیت کس نے دی ہے۔ اگر اس میں کچھ خوبی ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ اچھا عسکری ہے، میدان جنگ کا استاد ہے، لڑنا بھی جانتا ہے اور لڑانا بھی جانتا ہے، مگر یہ وصف اتنا اہم نہیں کہ اسے مصر کی امارت سونپ دی جاتی۔ اس نے سوڈان کی اتنی بڑی اور اتنی تجربہ کار فوج یوں توڑ کر ختم کر دی جس طرح بچہ کوئی کھلونا توڑ دیتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب یہاں سوڈانی باشندوں کی فوج تھی، ناجی اور اورش جیسے سالار تھے، تو رایا آپ کے کتوں کے آگے بھی سجدے کرتی تھی۔ سوڈانی لشکر کے سالار آپ کی دہلیز پر حاضر رہتے تھے۔ اب یہ حال ہے کہ آپ اپنے ایک ماتحت کو بلاتے ہیں تو وہ آنے سے انکار کر دیتا ہے۔ رجب خلیفہ نے اچانک گرج کر کہا، تم ایک مجرم ہو۔ رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا۔
अरारा बिदक कर आदत से अलग हो गई। अलाजत ने अब फिर बाजू के घेरे में लेकर अपने साथ लगा लिया और प्यार से बोला, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया है? मैं रजब से ये कहना चाहता हूँ कि ये आज 2 साल बाद मुझे बता रहा है कि हमारी पुरानी फ़ौज और इसके सालार अच्छे थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी की बनाई हुई फ़ौज खिलाफत के हक़ में अच्छी नहीं। क्यों रजब, तुम ये बात पहले भी जानते थे, चुप क्यों रहे? अब जबकि ये अमीर मिस्र अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है, मुझे बता रहे हो कि वो खिलाफत का बागी और सरकश है। मैं हजूर के अताब से डरता था, रजब ने कहा। सुल्तान अय्यूबी का इंतखाब बगदाद की खिलाफत ने किया, ये आपके मशवरे से ही हुआ होगा। मैं खिलाफत के इंतखाब के ख़िलाफ़ ज़बान खोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। आज अमीर मिस्र की गुस्ताखी और इसके ज़ेरे असर आपके दिल के दौरे ने मुझे मजबूर कर दिया है कि ज़बान खोलूं। मैं कब से देख रहा हूँ कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कई बार आपके हजूर गुस्ताखी कर चुका है। मेरा फ़र्ज़ है कि आपको ख़तरों से आगाह करूं और बचाऊं। इस दौरान अरारा खलीफा के गालों से गाल रगड़ती रही और इसके उंगलियों में उंगलियां उलझाकर बच्चों की तरह खेलती रहीं। एक बार इसने खलीफा के गालों को हाथों में थाम कर पूछा, तबीयत बहाल हुई? खलीफा ने इसकी ठोड़ी को छेड़ते हुए कहा, दवाई ने इतना असर नहीं किया जितना तेरे प्यार ने किया है। खुदा ने तुझे वो हुस्न और वो जज्बा दिया जो मेरे हर रोग के लिए अक्सीर है। उसने अरारा का सर अपने सीने पर डालकर रजब से कहा, रोज़े क़यामत जब मुझे जन्नत में भेजेंगे तो मैं खुदा से कहूँगा कि मुझे कोई हूर नहीं चाहिए, मुझे अरारा दे दो। अरारा सिर्फ हसीन नहीं थी, रजब ने कहा, ये बहुत होशियार और ज़हीन भी है। हजूर का हरम साजिशों का घर बना हुआ था, इसने आकर सबको लगाम डाल दी है। अब किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई औरत किसी औरत के ख़िलाफ़ या कोई अहलकार कसरे खिलाफत में ज़रा सी भी गड़बड़ करे। रजब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतल्लिक़ बात कर रहे थे। अरारा ने कहा, इनकी बातें गौर से सुने और सलाहुद्दीन अय्यूबी को लगाम डालें। हाँ रजब, तुम क्या कह रहे थे? खलीफा ने पूछा। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैंने इस डर से ज़बान बंद रखी कि अमीर मिस्र के ख़िलाफ़ कोई बात खिलाफत को गवारा न होगी। रजब ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी काबिल सालार हो सकता है, मुझे इसका सिर्फ यही वसफ़ पसंद है कि मैदान जंग में वो इस्लाम का परचम सरनगू नहीं होने देता। खलीफा ने कहा, हमें सुल्तान अय्यूबी जैसे ही सलारों की ज़रूरत है जो खिलाफत इस्लामिया का वक़ार मैदान जंग में कायम रखें। मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन, रजब ने कहा। खिलाफत ने हमें मैदान जंग में नहीं आजमाया। सुल्तान अय्यूबी के मुतल्लिक़ ये कहने की ज़रूरत करूँगा कि वो खिलाफत इस्लामिया के वक़ार के लिए नहीं लड़ता बल्कि अपने वक़ार के लिए लड़ता है। आज फ़ौज के सलार से सिपाही तक पूछ लें, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह सबक देता रहता है कि वह ऐसी सल्तनत इस्लामिया के क़याम के लिए लड़े जिसकी सरहदें लामहदूद हों। साफ ज़ाहिर है कि वह ऐसी सल्तनत के ख्वाब देख रहा है जिसका बादशाह वो खुद होगा। नूरुद्दीन जंगी इसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ मजबूत करने के लिए 2000 सवारों और इतने ही प्यादा अस्कियों की फ़ौज भेजी थी। क्या इसने खलीफा बगदाद की इजाज़त से ये फ़ौज भेजी? क्या खिलाफत का कोई एलची आपसे मशवरा लेने आया कि मिस्र में फ़ौज की ज़रूरत है या नहीं? जो कुछ हुआ खिलाफत से बाला हुआ। तुम ठीक कहते हो, खलीफा ने कहा। मुझसे नहीं पूछा गया था और मुझे अब ख्याल आया कि इधर से आई इतनी ज़्यादा कमक वापस नहीं भेजी गई। वापस इसलिए नहीं भेजी गई कि ये कमक मिस्र पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए भेजी गई थी और इसलिए यहाँ रखी गई, रजब ने कहा। मिस्र की पुरानी फ़ौज के सिपाहियों को कसान और भकारी बनाने के लिए कमक आई थी। नाजी, औरेश, काकेश
عبدیزدان، ابی آذر اور ان جیسے 8 اور سالار کہاں ہیں؟ حضور نے کبھی سوچا نہیں۔ ان سب کو صلاح الدین ایوبی نے خفیہ طور پر قتل کرا دیا تھا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے زیادہ قابل سالار تھے۔ یہ قتل کس کی گردن پر ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے حاکموں کی مجلس میں کہا تھا کہ خلیفہ مصر نے ان سب کو غداری اور بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہے۔ جھوٹ، خلیفہ نے بھڑک کر کہا، سفید جھوٹ۔ مجھے صلاح الدین ایوبی نے بتایا تھا کہ یہ سب غدار ہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ گواہ لاؤ اور مقدمہ چلاؤ۔ اس نے مقدمہ چلائے بغیر وہ فیصلہ خود کیا جو خلافت کی مہر کے بغیر بیکار ہوتا ہے۔ رجب نے کہا، ان بدقسمت سالاروں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے صلیبی بادشاہ سے رابطہ قائم کیا۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا، وہ یہ تھا کہ صلیبیوں سے بات چیت کر کے جنگ و جدل ختم کیا جائے اور ہم اپنے ملک اور رعایا کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کی طرف توجہ دیں۔ آپ شاید تسلیم نہ کریں، مگر یہ حقیقت ہے کہ صلیبی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ وہ ہمارے خلاف جنگی طاقت صرف اس لیے تیار کر رکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور شیرکو جیسے مسلمانوں سے انہیں حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ شیرکو مر گیا تو صلاح الدین ایوبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا۔ یہ شخص شیرکو کا پروردہ ہے۔ اس نے ساری عمر عیسائی قوم سے لڑتے اور اسلام کے دشمن پیدا کرتے اور دشمنوں میں اضافہ کرتے گزاری ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی جگہ مصر کا امیر کسی اور کو مقرر کیا جاتا تو آج عیسائی بادشاہ آپ کے دربار میں دوستوں کی طرح آتے، قتل و غارت نہ ہوتی، اتنے پرانے اور تجربہ کار سالار قتل ہو کر گمنام نہ ہو جاتے۔ مگر رجب، خلیفہ نے کہا، صلیبیوں نے بیرا روم سے حملہ جو کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ صلیبی اپنے دفاع کے لیے حملے میں پہل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ رجب نے کہا، صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ حملہ آ رہا ہے، کیونکہ حالات اسی نے پیدا کیے تھے، اس لیے اس نے حملہ روکنے یعنی دفاع کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ یہ شخص فرشتہ تو نہیں تھا کہ اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا۔ اس نے ایک ایسا ناٹک کھیلا جس میں ہزارہ بچے یتیم اور ہزارہ عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ اس پر آپ نے اسے میری موجودگی میں خراج تحسین پیش کیا۔ پھر اس نے سوڈانی فوج کو، جو آپ کی وفادار تھی، جنگی مشق کے بہانے رات کو باہر نکالا اور اندھیرے میں اس پر اپنی نئی فوج سے حملہ کر دیا۔ مشہور یہ کیا کہ ناجی کی فوج نے بغاوت کر دی، اس پر بھی آپ نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ آپ اتنے سادہ دل و مخلص ہیں کہ آپ اس چال اور اس دھوکے کو سمجھ نہ سکے۔ اس دوران عرارہ جو عرب کے حسن کا شاہکار تھی، خلیفہ العاضد کے ساتھ بڑی معصومیت سے کچھ ایسی فاحش حرکتیں کرتی رہی کہ العاضد پر شراب کا نشہ دگنا ہو گیا۔ اس کی ذہنی کیفیت اس لڑکی کے قبضے میں تھی۔ رجب کی باتیں اور دلیلیں اس کے دماغ میں اترتی جا رہی تھیں۔ اس کی زیادہ تر توجہ عرارہ پر مرکوز تھی۔ رجب کی باتیں تو وہ ضمنی طور پر سن رہا تھا۔ رجب نے صلاح الدین ایوبی پر ایک انتہائی بیہودہ وار کیا۔ اس نے کہا، اس نے ایک اور فریب کاری شروع کر رکھی ہے۔ کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو پکڑ کر اس کی آبرو ریزی کرتا ہے اور چند دن عیش کر کے اسے یہ کہہ کر مروا دیتا ہے کہ یہ جاسوس ہے۔ عیسائیوں کے خلاف قوم میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس نے فوج اور عوام میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صلیبی اپنی لڑکیوں کو مصر میں جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ بدکار عورتوں کو بھی یہاں بھیجتے ہیں جو قوم کا اخلاق تباہ کرتی ہے۔ میں اسی ملک کا باشندہ ہوں۔ یہاں جتنے قحبہ خانے ہیں وہاں مصری سوڈانی عورتیں ہیں۔ اگر کوئی عیسائی عورت ہے تو وہ کسی کی جاسوس نہیں، یہ اس کا پیشہ ہے۔ مجھے حرم کی 3-4 لڑکیوں نے بتایا کہ سلطان ایوبی نے انہیں اپنے گھر بلایا اور خراب کیا تھا۔ عرارہ نے کہا۔ خلیفہ بھڑک اٹھا، کہا، میرے حرم کی لڑکیاں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
इसलिए कि आपकी बीमारी में ये खबर आपके लिए अच्छी नहीं थी। उम्मे अरारा ने कहा, अब भी ये बात मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गई। मैंने ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि अब कोई लड़की किसी के बुलाने पर बाहर नहीं जा सकती। मैं उसे अभी बुला कर दुर्रे लगाऊंगा। खलीफा ने कहा, मैं इंतकाम लूँगा। इंतकाम लेने के तरीके और भी हैं, रजब ने कहा। इस वक्त अवाम सलाहुद्दीन अयूबी के साथ हैं। ये लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे तो क्या मैं अपनी ये तौहीन बर्दाश्त कर लूँ? खलीफा ने कहा। नहीं, रजब ने कहा, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें और मेरी मदद करें तो मैं सलाहुद्दीन अयूबी को इसी तरह गायब कर दूंगा जिस तरह इसने मिस्र की पुरानी फ़ौज के सालारों को गुम कर दिया। तुम ये काम किस तरह करोगे? खलीफा ने पूछा। हशीशीन ये काम कर दिखाएंगे, रजब ने कहा। वो रकम बहुत ज़्यादा तलब करते हैं। रकम का मुतालबा जिस कदर होगा वो मैं दूंगा। खलीफा ने कहा, तुम इंतज़ाम करो, जारी है।